یہ بات ہے ایک سچے صحابی کی۔ ایک صحابی جس کے سامنے بس دو راستے تھے، جھوٹ بول کر دنیا بچا لینا یا سچ کہہ کر سب کچھ گنوا دینا۔ ابو امیہ، سنا ہے تم نے؟ وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف سچ کہا تھا۔ یہ بات ہے سچ کی، یہ بات ہے اس انسان کی جو جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا، مگر اس نے چنا سچ اور کھو دی پوری دنیا۔ سچ کہا اور پھر بھی سب اس سے منہ موڑ گئے۔ اور پھر شروع ہوا اس کا سب سے بڑا امتحان۔ 50 راتیں، تنہائی اور خاموشی۔ پورا مدینہ اس سے انجان بن گیا۔ لیکن ابو امیہ، وہ سچ اسے توڑنے نہیں آیا تھا۔ وہ سچ سال 9 ہجری کا تھا۔ گرمی اپنے شباب پر تھی، کھجور کے باغ پک چکے تھے اور ہوا میں آگ گھلی ہوئی تھی۔ اسی وقت اللہ کے رسول کو خبر ملی، روم کا بادشاہ عرب کی سرحدوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ تھی جنگ تبوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا، ہر مرد نکلے گا، کوئی پیچھے نہ رہے گا۔ صحابہ نے سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال دے دیا۔ ابو امیہ، کیا تم جانتے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جب پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو کہا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کیا انہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اور عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا آدھا گھر کا مال لا دیا۔ سوچو، آدھا سب کچھ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے سینکڑوں اونٹ، خچر اور سونا تک لا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ سب اللہ کی راہ میں ہیں۔ ابو زید، اتنے بڑے قربانیاں دی گئیں اور پھر بھی کچھ لوگ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ مدینہ کی ہر گلی گونج اٹھی، مگر وہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنے آنگن میں بیٹھے رہے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، اونٹ بھی، تلوار بھی، دولت بھی، لیکن شیطان نے پھسپھسایا، ابھی وقت ہے، آج نہیں تو کل نکل جانا۔ کعب نے سوچا، ہاں کل نکلوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا۔ قافلہ نکل گیا، سورج اگتا اور ڈھلتا رہا، مگر کعب بیٹھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، منافق بہانے بنانے لگے۔ کسی نے کہا سواری نہیں تھی، کسی نے کہا گھر میں بیماری تھی، لیکن کعب کانپتے دل کے ساتھ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سب کچھ تھا مگر میں نہیں نکلا، یہ میری غلطی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب سے کوئی بات نہ کرے۔ سبحان اللہ، پورے مدینے نے ان سے منہ موڑ لیا۔ کعب سے کوئی بات نہ کرے۔ اور پھر شروع ہوا کعب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان۔ یا اللہ، کیا میری توبہ کبھی قبول ہوگی؟ 50 دن تنہائی، آنسو اور خاموشی۔ پہلے دن
लोगों ने सलाम छोड़ दिया, फिर बात करना भी छोड़ दिया। मस्जिद में वो अकेले खड़े रहते और लोग दूसरी तरफ चले जाते। या अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज है? दिन हफ्तों में बदले, 40 दिन गुजर गए। फिर हुक्म आया, और फिर हुक्म आया काब अपनी बीवी से भी जुदा हो जाए। अल्लाह अकबर, तो अब उसका घर भी वीरान हो गया। बीवी को भी अलग कर दो। घर वीरान हो गया, रातें लंबी हो गईं। काब अकेले आसमान की तरफ देखते और रोते। पचासवीं सुबह फजर की नमाज के बाद अचानक आवाज गूंजी, खुशखबरी काब, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। काब सजदे में गिर पड़े, आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। फिर दौड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, खुश हो जाओ काब, आज तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वालत तलाततिल्लदीना खुल्लिफू, और उन तीनों पर भी अल्लाह की रहमत हुई जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। जब जमीन उन पर तंग हो गई थी तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। काब कहते थे, मैंने सब कुछ खो दिया मगर झूठ नहीं बोला। यही तकवा है। तकवा ये नहीं कि इंसान गलती ना करे, तकवा ये है कि गलती के बाद दिल बेचैन हो जाए और इंसान सच बोल दे।